السلام علیکم ریڈرز، امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناول زندان عشق، تحریر سلمیٰ راجپوت، قسط نمبر 39۔ کمرے میں آتے وہ کتابوں میں جت چکی تھی، جبکہ وہ آرام سے بیڈ پر نیم دراز اسے پڑھائی کرتے دیکھ رہا تھا۔ آج جو کچھ ہوا اس کے متعلق سوچتے اس کا دماغ ابھی بھی اپنی جگہ پر واپس نہیں آیا تھا۔ سر کو جھٹکتے وہ خیالوں سے باہر آیا تھا۔ زوہا سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ خود کے لیے نہ صحیح، کم از کم اپنی ماں کے لیے تو نیچے موانی جان کو ٹوک ہی سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ بس خاموشی سے اپنی تذلیل برداشت کرتی رہی۔ وہ جتنا اس بارے میں سوچ رہا تھا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ سوچتے وہ بیڈ سے اٹھا تھا۔ اسے دروازے کی سمت بڑھتے دیکھ ایک لمحے کے لیے اس نے نظریں اٹھا کر خبیب کی سمت دیکھا تھا۔ ہیزل گرے آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ اسے ایک نظر دیکھتے وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ ڈرائیور کے ہمراہ اس کی کار اسلام آباد کی سڑکوں پر روانی سے فراٹے بھر رہی تھی۔ ریسٹورانٹ کے باہر کار رکی تھی۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا ریسٹورانٹ میں انٹر کر گیا تھا۔ اسے دیکھتے چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ ایک ٹیبل کے قریب آ کر وہ رکا تھا، جہاں کوئی پولیس کی یونیفارم میں ملبوس اسی کا منتظر تھا۔ جب سے وہ لندن سے واپس آیا تھا حسن سے ملنا کم ہی ہوا تھا۔ مصروفیت کی بنا پر وہ اس سے مل نہیں پایا تھا۔ کال پر بھی اس سے کم ہی رابطہ رہا تھا خبیب کا، ورنہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے اتنا عرصہ غافل رہے ہوں۔ کرسی گھسیٹتے وہ بیٹھا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب بھابھی کی؟ حسن کی جانب سے سوال آیا تھا۔ بات کی شروعات اس نے وہیں سے کی تھی جہاں سے آخری بار بات کا اختتام ہوا تھا۔ ٹھیک ہے اب۔ 3 لفظوں میں جیسے بات کو سمیٹا تھا خبیب صدیقی نے۔ مجھے ندیدوں کی طرح گھورنا بند کر۔ اسے مسلسل خود کو گھورتے دیکھ خبیب جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ آج ایسا کیا ہو گیا جو تمہیں میری یاد آ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بکواس کا؟ طنز تو ایسے کر رہے ہو جیسے آج سے پہلے بنا کسی مطلب کے تم سے ملاقات نہیں کی میں نے۔ وہ چہرے پر برہمی کے تاثرات سجائے بولا تھا۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے خبیب صدیقی۔ لندن سے آپ کی واپسی کے بعد آپ نے مجھ ناچیز کو جب بھی یاد کیا ہے تو محض اپنے مطلب کے لیے۔ اب اس بات سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ وہ بھی اسی کا دوست تھا، بھلا کیسے نہ یاد دلاتا پچھلی باتیں۔ اب عورتوں کی طرح رونا بند کر۔ میں فی الحال بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اگر پہلے پتا ہوتا کہ تو نے بھی سر درد میں اضافہ کرنا ہے تو کبھی نہ بلاتا تجھے یہاں۔ وہ ابھی بھی برہم تھا۔
ایک بات آج کلیئر کر ہی دے، میں معشوقہ ہوں تیری یا پھر بیوی ہوں تیری جو مجھے نخرے دکھا رہا ہے؟ بات کرنے آیا ہے تو پھر بات کر، کاٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہا ہے؟ مقابل بھی اس کے بچپن کا دوست تھا، اس کے جیسا ہی بد دماغ۔ حسن کے ناراضگی جتانے پر وہ کچھ نرم پڑا تھا۔ اس کی ناراضگی بے وجہ تو ہرگز نہیں تھی، اور مقابل سے شکوہ بھی بنتا تھا۔ غلطی ماننے والوں میں سے تو نہیں تھا وہ، لیکن اب اٹھ کر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ آج پھر گھر میں کسی سے لڑ کر آ رہا ہے نا؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ خود سے ہی اس کے چہرے پر لکھی تحریر اور ماتھے پر موجود بلوں سے اندازہ لگاتے اس کے دل کی بات کہہ گیا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ حسن نے اب کی بار سنجیدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ حسن کے پوچھنے پر وہ اسے سب کچھ بتا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب کیا کروں۔ میں اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے نام کے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اسے کیسے ڈیل کروں حسن۔ تو اچھی طرح جانتا ہے میں اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہوتا۔ جہاں تک بات زوہا کی ہے تو اگر مستقبل میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بعد وہ مجھ سے علیحدگی چاہے گی تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس سب کے درمیان جو عرصہ ہے، اس تمام عرصے میں اسے میں ہر وقت پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ جب سے اس نے سوسائیڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تب سے میں نے مسلسل اسی بارے میں سوچا ہے۔ وہ میرا ساتھ نہیں چاہتی تو میں اسے باخوشی آزاد کر دوں گا۔ اس ساری گفتگو کے دوران وہ نظریں جھکائے ہوئے تھا، جبکہ حسن کے چہرے پر بے یقینی صاف رقم تھی۔ وہ یقین اور بے یقینی کے درمیان جیسے خلا میں اٹکا تھا۔ آنکھیں اور کان ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے جو خبیب صدیقی نے کہی تھی۔ کچھ بدل چکا تھا خبیب میں۔ کیا؟ یہ وہ بھی نہیں جان پایا تھا۔ اب تک تو نہیں، لیکن مستقبل میں شاید وہ اس بات کی تہہ تک پہنچ سکے۔ مجھے اس میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، نہ آج، نہ کل، نہ ہی مستقبل میں میرا کبھی ایسا کوئی ارادہ ہے۔ اس نے ایک اور انکشاف کیا تھا۔ نظریں ہنوز جھکی تھیں۔ وہ کب سے نظریں جھکا کر بات کرنے لگا؟ یہ کب ہوا؟ وہ آج اسے حیران کرنے پر تلا تھا۔ جہاں تک بات اس کی پراپرٹی کی ہے، بابا سے بات کروں گا اس بارے میں۔ نہ ہی وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، نہ مجھے اس سے کوئی دلی وابستگی یا لگاؤ ہے۔ جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں، نہ مستقبل میں اس کی کوئی امید ہے،
تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اسے اس رشتے میں باندھ کر رکھنے کا حق حاصل ہے۔ حسن کو آخر کار اس کی بات پر یقین تو کرنا ہی تھا۔ وہ حسن سے کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ تم نے بھابھی سے اس بارے میں کوئی بات کی؟ وہ جو ابھی مزید کچھ کہنے لگا تھا کہ حسن اس کی بات بیچ میں کاٹ چکا تھا۔ نہیں، زحا سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کی میں نے۔ وہ بھی پیپرز کی تیاری کر رہی ہے۔ اسے ابھی اس سب سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ مزید کوئی پریشانی نہیں چاہتا اس کے لیے۔ وہ پتہ نہیں چاہتا کیا تھا۔ حسن اس کی باتوں کو آج سمجھ نہیں پایا تھا۔ جب تمہیں بھابھی سے کوئی دلی وابستگی نہیں ہے، نہ ہی آگے اس رشتے کو چلانے کا تمہارا کوئی ارادہ ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں ان کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تمہیں ان سے اس معاملے پر صاف الفاظ میں بات کر لینی چاہیے۔ ان کے معاملات سے بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جہاں تک بات تمہاری ہے، تو بھابھی کو کوئی بھی کیسے ٹریٹ کرتا ہے یہ تمہارا سردرد نہیں ہے خبیب، کیونکہ آج نہیں تو کل کو تم نے انہیں چھوڑ ہی دینا ہے۔ پھر تم انہیں ساری زندگی تو پروٹیکٹ کرنے سے رہے۔ تمہیں ان کے معاملات سے دور رہنا چاہیے۔ انہیں ان کے مسائل کو خود ہینڈل کرنے دو۔ تمہیں ان کے لیے پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد وہ بولا تھا، مستقبل میں تمہارے کیا پلانز ہیں؟ اب وہ اپنے مطلب کی بات پر آیا تھا۔ میرے پلانز؟ ابھی اس بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے۔ جہاں تک بات سردرد کی ہے، تو جب تک وہ میرے نکاح میں ہے تب تک میرا ہی سردرد ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج تم میری مشکلات حل کر سکتے ہو۔ وہ چیئر سے کھڑا ہوا تھا۔ اسے اٹھتے دیکھ حسن بھی اٹھ چکا تھا۔ اس نے والیٹ سے ہزار ہزار کے کئی نوٹ نکالتے ٹیبل پر رکھے تھے۔ وہ حسن سے گلے ملتے اس کے ساتھ ہی ریسٹورنٹ سے باہر جا چکا تھا۔ آج وہ یوں نہیں آیا تو اسے وہاں کوئی بھی اس کا انتظار کرتا نہیں ملا تھا۔ وہ سب شاید کلاس میں جا چکے تھے۔ انہیں کوستا وہ کلاس تک آیا تھا۔ پروفیسر کو کلاس میں کھڑے دیکھ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ چاروں نورانی شکل والے ابلیس اپنی اپنی سیٹوں پر پرسکون سے بیٹھے تھے۔ ہاں، اس وقت شاذل کو وہ ابلیس ہی لگے تھے جنہوں نے اسے ٹیسٹ کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ زیادہ غصہ اسے اس وقت شاہزر پر آ رہا تھا۔ باقی سب تو اس کی ٹانگ کھینچنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے، لیکن شاہزر تو اسے بتا سکتا تھا نا SMS کر کے۔ اگر اسے پہلے پتا چل جاتا کہ آج پیپرز ملنے ہیں
وہ کلاس میں کبھی نہ آتا۔ ابھی وہ اجازت طلب کرنے ہی لگا تھا کہ بقول شاذل کے ان چاروں نورانی شکل والے ابلیسوں نے اسے دیکھا تھا۔ سر شاذل بھی آ گیا ہے۔ یہ جہانگیر تھا جس نے جوتوں کا حساب پوری طرح وصول کیا تھا اس سے۔ پروفیسر کی اس پر نظر ابھی نہیں پڑی تھی، سو وہ آرام سے یہاں سے کھسکنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ جو دبے پاؤں یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ جہانگیر کی بات پر چاروں ناچار واپس مڑا تھا۔ پروفیسر نے چشمے کے اس پار اسے گھور کر دیکھا تھا۔ گھور تو ایسے رہے ہیں جیسے میں نے ان کی بھینس چرا لی ہو۔ آئیے شاذل صاحب، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ پروفیسر نے اس کا پیپر ہوا میں لہراتے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ وہ ان سب کو آنکھیں دکھاتا، وہ بڑی شان سے چلتا اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ شاذر کی سیٹ چونکہ اس کے ساتھ والی تھی تو اس نے اس کے کندھے پر بازو پھیلائے تھے، جسے وہ غصے میں جھٹک چکا تھا۔ شاذل اسٹینڈ اپ۔ وہ جو ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا، سر کے مخاطب کرنے پر اپنی سیٹ سے اٹھا تھا۔ تم یہ بتاؤ، پڑھائی کو سیریس لینے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ پروفیسر کی بات پر وہ کچھ نہیں بولا تھا، لیکن ان چاروں کو ایک بار پھر گھورنا اپنا فرض سمجھا تھا، جیسے پروفیسر کا اسے ڈانٹنا بھی ان چاروں ہی کا قصور ہو۔ شاذر نے اس کی گھوری کے جواب میں اس روٹھی محبوبہ کو آنکھ ونک کی تھی، جو بیک وقت غصے اور ناراضگی کے تاثرات چہرے پر سجائے انہیں بہت کیوٹ لگا تھا، جبکہ شرمندگی کا ابھی بھی شائبہ تک نہیں تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ اسے اپنے مارکس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کچھ پڑھ لکھ جاؤ گے تو کل کو کسی اونچے مقام پر ہوگے۔ یہ دہشت گرد کی اولاد کب چپ کرے گا؟ وہ کلاس میں چھائی گہری خاموشی کو محسوس کرتے بڑبڑایا تھا۔ آواز دھیمی رکھی تھی۔ اس کی بات پر ان چاروں کی ہنسی چھوٹی تھی۔ تم چاروں، انہیں ہنستے دیکھ پروفیسر نے ان چاروں کو اپنا نشانہ بنایا تھا۔ تمہیں بہت ہنسی آ رہی ہے؟ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے جو تمہارے دانت نکل رہے ہیں؟ اب اس کے ساتھ کھڑے ہو کر جتنا چاہے اتنا انجوائے کر سکتے ہو تم سب۔ پروفیسر کی بات پر شاذل کے چہرے کو شیطانی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اب وہ چاروں اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے تھوڑی دیر پہلے وہ انہیں گھور رہا تھا۔ سب کے مارکس قابل قبول تھے سوائے شاذل کے۔ پروفیسر اب اس کا پیپر کلاس کو سنا رہے تھے، جس کا پہلا سوال کچھ یوں تھا: علامہ اقبال کو شاعر مشرق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب شاذل نے کچھ اس انداز میں دیا تھا: علامہ اقبال سرد طبیعت کے مالک تھے، کیونکہ وہ سردیوں میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت پاکستان آزاد نہ تھا، اسی لیے آپ ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ جب آپ سکول جانے لگے تو بہت ذہین تھے، لیکن جب کالج میں داخلہ لیا تو وہاں آپ کو گاندھی کی لڑکی سے پیار ہو گیا۔ وہ لڑکی تھی بھی بہت خوبصورت، اور وہ بھی آپ پہ بہت مرتی تھی۔ آپ نے اس کو ایک موبائل بھی گفٹ کیا، لیکن اس کے باپ کو پتہ چل گیا اور اس نے بیٹی کو بہت مارا۔ جب علامہ اقبال نے لڑکی کا ہاتھ مانگا تو اس نے انکار کر دیا۔ یوں آپ نے اس کی یاد میں شعر و شاعری شروع کر دی۔ اس لڑکی کا رشتہ کہیں اور ہو گیا تو آپ نے اس انداز میں کہا: آگ جو سینے میں لگی ہے دنیا کو لگا دوں گا میں، تیری ڈولی جو اٹھی زمانے کو جلا دوں گا میں۔ اس طرح آپ شاعر مشرق بن گئے۔ جواب کے اختتام پر کلاس میں اسٹوڈنٹس کی ہنسی گونج رہی تھی۔
जबकि शाजिल मासूम सूरत बनाए प्रोफेसर को देख रहा था। लेक्चर के एंड में प्रिंसिपल के ऑफिस आ जाना, तेरी डोली हम उठाएंगे। प्रोफेसर एक बार फिर पेपर की जानिब मतवज्जा हुए थे। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कुछ यूं था, कायदे आज़म के 14 नकात लिखें। और इस सवाल का जवाब भी शाजिल साहब ने बहुत ही हैरान कुन अंदाज में दिया था। जवाब कुछ यूं लिखा था, एक दिन कायदे आज़म टेंशन में थे कि पाकिस्तान कैसे बनेगा। इसी टेंशन में उन्होंने पेन उठाया और यूं 14 नकात लिखे। जवाब के आगे 14 नुक्ते लगे थे और बीच में जमा की अलामत थी। इसके आखिर में बराबर की अलामत लगी थी और उसके बाद शाजिल ने 14 लिखा था। तो मुसलमान समझ गए कि कायदे आज़म टेंशन में हैं, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। चुनाचा उन्होंने जलसे शुरू कर दिए तो हिंदुओं ने तंग आकर इन्हें पाकिस्तान दे दिया। इसीलिए इन 14 नकात को बहुत अहमियत हासिल है। अब की बार क्लास में मुकम्मल खामोशी का राज था, क्योंकि वो पांचों सर के कहने पर पहले ही खड़े थे। बाकी सब सर के अताब से बचने के लिए अपनी हंसी का गला घोट रहे थे। प्रोफेसर एक बार फिर पेपर पर नजर जमाए बावाज बुलंद शाजर के कारनामे गला फाड़ कर क्लास को सुना रहे थे। सवाल नंबर 3 आसिफ अली जरदारी पर था, जिसका जवाब शाजिल ने जैसे तमाम अदब आदाब बालाए ताक रखते लिखा था। आप 1952 में पैदा हुए। आपने लूट मार की इब्तदाई तालीम अपने अब्बा जान से हासिल की और आला तालीम के लिए जेल चले गए। जब डाकू होने का सर्टिफिकेट हासिल हुआ तो आपने हुकूमत के ख़जाने लूटने का प्लान बनाया और फिर बेनज़ीर से शादी कर ली। आपने प्रोफेशनल लूट मार का आगाज़ कम उम्री में ही शुरू कर दिया था। बीवी को ऊपर का टिकट दिलाया और खुद सदर की कुर्सी पर बैठे और मुल्क लूटने में आला मकाम हासिल किया। आपकी वफ़ात का सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जवाब के इख्तिताम पर ब्रैकेट में मैं और मेरे ख़यालात लिखा था। तुम्हारे ख़यालात तो पूरी क्लास को पता चल ही चुके हैं, लेकिन अब मेरे ख़यालात का अंदाज़ा तुम्हें स्टाफ रूम चलकर अच्छे से हो जाएगा। वो ऐनक के उस पार से इसे घूरते बोले थे, जबकि इस सब के बाद भी शाजिल के चेहरे पर नदामत के कोई आसार नहीं थे। तुम्हारे लिए शर्म का मकाम है कि शाहजर जैसे दोस्त के होते हुए तुम पेपर्स में इस तरह की बकवास बातें लिख कर आते हो। सर, मेरे पेपर्स से शाहजर का क्या ताल्लुक निकल आया अब? प्रोफेसर के मजीद कुछ बोलने से पहले ही वो बेजार लहजे में बोला था। इसकी बात पर प्रोफेसर ने जब्त से इसे देखा था। तुम साथ चलो मेरे। वो इसे साथ चलने का कहते क्लास से जा चुके थे। पहले इस दहशतगर्द से निमट लूं, फिर आकर तुम सबको भी देख लूंगा। प्रोफेसर के जाते ही वो चारों जो अपनी सीटों पर बैठे थे, इन्हें वार्न करता वो भी क्लास से जा चुका था।